أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عزیز سامعین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 سے آج ہمارے نئے لیسن کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے یہودیوں کی بدعملیوں کا ذکر تھا، اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے، یعنی ان کو ان بدکاریوں کی اس لیے ہمت پڑی کہ انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم جو چاہیں کریں، ہم کو چند روز سے زیادہ عذاب نہ ہوگا، یا وہ سمجھ چکے ہیں کہ ہم کو چند روز عذاب ضرور ہوگا، خواہ نیکوکاری کریں یا بدکاری۔ جب یہ ہونا ہی ہے تو ہم دنیا میں مزے کیوں نہ اڑا لیں۔ تو آئیے ان آیات کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ ہم سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ وقالوا، واو کا معنی اور، قالوا انہوں نے کہا، لن تمسنا ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی، تمسا کا معنی ہوتا ہے چھونا، لن تمسنا ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی، النار نار آگ، الا مگر، ایامن دن، یہ یومن کی جمع ہے، ایامن دن، معدودہ گنے ہوئے، گنتی کے، اور بولے ہمیں تو آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ قل تم کہو، فرما دیجئے، اتخذتم کیا تم نے لیا ہوا ہے۔ حمزہ کا معنی استفہام کے لیے آتا ہے، سوال کرنے کے لیے آتا ہے، کیا، اتخذتم تم نے لیا ہوا ہے، اتخذتم کیا تم نے لیا ہوا ہے، عند اللہ عند پاس سے، اللہ اللہ، عند اللہ اللہ سے، عہدن کوئی عہد، کوئی وعدہ، فلن یخلفا تو ہرگز خلاف نہ کرے گا، فلن یخلفا تو ہرگز خلاف نہ کرے گا، اللہ اللہ، عہدہ اپنا عہد، اپنا وعدہ۔ تو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم فرما دو، کیا تم نے خدا سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ ام تقولون، ام یا بلکہ، تقولون تم کہتے ہو، علی اللہ علی پر، اللہ اللہ، علی اللہ اللہ پر، ما جو، لا تعلمون تم نہیں جانتے، بلکہ تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ اور بولے ہمیں تو آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم فرما دو، کیا تم نے خدا سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے پھر تو اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، بلکہ تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ بلا من کسب، بلا کیوں نہیں، من جس نے، کسب کمائی، سیئتن برائی، گناہ، سیئتن گناہ، برائی، واحاطت واو کا معنی اور، احاطت گھیر لیں، بھی اسے، بھی اس کے ساتھ یا اسے، خطیئتہ اس کی خطائیں، فاولئک تو یہ لوگ، اصحاب النار اصحاب والے، النار آگ، اصحاب النار آگ والے یعنی جہنمی، کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، ہم وہ، فیہا اس میں، فی معنی میں، ہا اس، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ والذین آمنوا، والذین واو معنی اور، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات واو معنی اور، عملوا انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک اچھے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اولئک یہ لوگ اصحاب الجنہ جنت والے ہیں، اصحاب والے، الجنتی جنت، اصحاب الجنہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے، وہ جنت والے ہیں انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنے عرصے ان کے آباء و اجداد نے بچھڑے کو پوجا تھا، اس کے بعد وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، اور وہ مدت 40 دن ہے، بعض یہودیوں کے نزدیک 7 دن ہے۔ تو اس پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، چنانچہ ان آیات میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم ان سے فرما دو کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں چند دن کے لیے ہی جہنم میں ڈالے گا؟ اگر ایسا کوئی عہد ہے پھر تو اللہ تعالیٰ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، لیکن ایسا کچھ ہے ہی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ تم سے ایسا وعدہ کیوں کرے گا کہ تم جہنم میں زیادہ عرصے کے لیے نہیں رہو گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جس نے گناہ کا ارتکاب کیا اور اس کے گناہ نے اسے ہر طرح سے گھیر لیا، یعنی وہ کفر میں جا پڑا تو وہ جہنم میں جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا، اور فرمایا جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔